اب آپ کو بیان کریں گے برج ثور کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے تو خاصا خوش آئین رہنے والا ہے۔ اس عشرے کی 21 سے 25 دسمبر کا جو وقت ہے آپ کے ازدواجی معاملات میں خاصی مثبت پیش رفت کو اور تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کے 26 سے 31 دسمبر کا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس دنوں میں اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے ضرور خیال کریں اور کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں مزید خرابی واقع ہو۔ اسی طرح ہی اس عشرے کے 21 سے 25 تاریخ کا وقت جو ہے وہ آپ کے شادی بیاہ اور دعوتوں میں اور سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ شریک حیات کے ساتھ یا وہ لوگ جن کے کوئی افیئر چل رہا ہے یہ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے اور اس طرح کی دیگر کاموں کے حوالے سے آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 21 سے 25 تاریخ کے وقت کے دوران آپ اپنے اولاد کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 21 سے 25 تاریخ کا وقت حاملہ خواتین کے لیے بھی ڈلیوری کے معاملات کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال 26 سے 31 تاریخ کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے اور بچی کی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکالتی رہیں تاکہ عام معاملات میں خرابی سے بچ سکیں۔ مزید آپ کو بتاتا جاؤں کہ سال 2025 کیسا رہنے والا ہے، اس کے حوالے سے تمام 12 بروج کی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل خالد راٹھور پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو آج ہی ہمارا چینل وزٹ کریں اور اپنے بروج کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج ثور والوں کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اگر تو بے روزگار ہیں تو وہ سیلری کی ڈیمانڈ کریں جو کچھ ریزنیبل ہو یا کچھ جائز ہو۔ ان جسٹیفائڈ سیلری ڈیمانڈ کرنا آپ کے لیے مشکلات کو ظاہر کرے گا، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ روزگار کا سلسلہ نہ بن سکے گا۔ اس لیے کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ جائز مطالبات رکھتے ہیں تو آپ کی مطالبات مان لیے جائیں یا آپ کو نوکری کا حصول ہو جائے۔ اسی طرح اس عشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو ان کے حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے کام کچھ ایسے طریقے سے ہو جائیں گے جس کی آپ بھی توقع نہ کر رہے ہوں گے۔ اکثر انسان جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو کچھ نیا ہی کچھ انوکھا ہی اس کو دیکھنے میں ملتا ہے، سننے میں آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال بس کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے اس عشرے کے دوران۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے بھی خاصی مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی 21 سے 25 تاریخ کے دوران ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کسی قانون کے سکنجے میں آئیں یا قانونی معاملات یا مسائل میں الجھیں۔ اس طرح وہ افراد جن کے پہلے ہی کورٹ میں کوئی کیسز چل رہے ہیں اس عشرے کے دوران ان کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان کے لیے مزید الجھنوں اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک صدقہ میں بتا رہا ہوں، وہ ہے دیسی مرغ کا۔ رنگ برنگی کلر ہو، کالا رنگ اس میں کم ہو، اتوار والے دن یہ صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان معاملات کے حوالے سے بہتر نتائج آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے جو بڑی پریشانی آنے والی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو جس طریقے سے بہتر بنانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہوں گے، آپ کو اس حد تک کامیابی تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت ساری کامیابیاں یا بہت ساری تبدیلیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کرانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کسی سواری وغیرہ کا خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کا وقت
اس عرصے کے وقت کے دوران خاص طور پر 26 سے 29 دسمبر کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں کچھ خرابی کو ظاہر کرے گا۔ بہرحال اس عشرے کے شروع کے ایام اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 26 سے 31 تاریخ کے دوران آپ کو چاہیے کہ لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں۔ ان دنوں میں آپ کو کسی بھی شخص کو قرض دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی، چوری ہوئی تھی، تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں یعنی کہ 21 سے 25 تاریخ کے دوران آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز یا وہ اشیاء جو ہے وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی بہتر وقت کو ظاہر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو منگنی، نکاح وغیرہ کی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان آخری ایام کا خاص طور پر 26 سے 29 تاریخ کے وقت کے دوران کا وقت سلیکٹ مت کریں، کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے کام آپ کے لیے آگے چل کر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، یہ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے دور رہیں، کیونکہ موجودہ قومی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کام بن سکے۔ اگر آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے بھی حاصلہ نتائج یا ریزلٹ جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جس سے آپ کو خوشی مل سکے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسی ہو، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔